بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ اذان تو ہم روز سنتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز سنتے ہی ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے ہی وقت پر اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوئے، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے۔ پیارے ناظرین، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اذان کے وقت میں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی۔ پورے دن میں بس آپ کو یہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ کچھ جگہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ اذان کے وقت سچے دل سے جو بھی دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے کہ اذان کیسے ہوتی ہے۔ اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں ضرور ہوتے ہیں، جو آج کی ویڈیو میں محترم ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہی سوالات کے جوابات آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم آپ لوگوں سے بس اتنا کہیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اذان تو آپ لوگ روزانہ سنتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے تو آپ جان لیجئے آپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کے مطابق اذان ان لفظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نماز کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں میں مسلمان بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام جب جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے اذان کی آواز سنتے تو اندازہ لگا لیتے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے فرمایا کہ جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ محترم ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کے لیے تو ایک کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,000 درجات بلند ہوں گے، اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو سوچیں، جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت میں ہم مرد حضرات کیا قیمتی انعامات کھو دیتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے لیے کچھ اور بھی فائدے ہیں، اور آپ لوگ دھیان سے سن لیجئے ان کو۔ محترم ناظرین اکرام، واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے ایک اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لہٰذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب ہے جو شرعاً واجب ہے۔ زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں، ایک وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے، دوسرا وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے، تیسرا وہ جو اذان سنے لیکن اس کا جواب نہ دے، اور چوتھا وہ شخص جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے
کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، لیکن مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو سننے والا اس کے بدلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ صدقتا بررتا کہے۔ اذان کا جواب مکمل ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یعنی اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا کر دیں گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی کر رہے ہوں اسے وہیں روک دیں، اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو آپ تلاوت بھی روک دیں اور اذان کو سن کر دہرائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے دی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب تم نماز کے لیے وقت یہی الفاظ بلند آواز میں ادا کرو گے۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والے لوگوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں، انسان، جن اور دوسری مخلوقات قیامت کے دن اس کے لیے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خوش ہو جائیں اور اذان کا جواب دیں۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی بار جواب دینے کی ضرورت ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہذا جب اذان ہو تو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے اور میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کومنٹ باکس میں درج ضرور کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔